أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ انعام 7واں پارہ 7ویں پارے سے 12ویں رکوع کی آخر کی ایک آیت ہے اور چند آیتیں 13ویں رکوع کی شروع کی آیتیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، رب کائنات نے، مالک حقیقی نے، جو سارے کے سارے عالم کا رب. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اللہ رب العزت نے فرمایا اور اسی طریقے سے ہم تفصیل کے ساتھ آیتوں کو بیان کرتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ ان مجرموں کا، ان گنہگاروں کا طریقہ کھل کر سامنے آ جائے. ایک ایک چیز کو پروردگار عالم تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے، بتلا رہا ہے اور دکھلا رہا ہے. اور یہ فرمایا کہ ہم اس طریقے سے اس لیے بیان کرتے ہیں وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، ان گنہگاروں کا، ان مجرموں کا طریقہ کھل کر سامنے آ جائے. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے ان آیات کے اندر فرمایا، میرے محبوب اے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. فرمایا پروردگار عالم نے، قل، آپ ان لوگوں سے کہیے، ان لوگوں کو بتلائیے، ان لوگوں سے فرما دیجئے، انی نہیتا، کہ میرے رب نے مجھ کو روکا ہے، ان اعبد الذین،
تدعونا من دون اللہ، یہ کہ میں بندگی کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ۔ اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے مجھ کو روکا ہے اس چیز سے کہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم معبود سمجھتے ہو، میں ان کی بندگی کروں۔ بندگی کے لائق تو صرف ایک ہی رب ہے، عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی رب ہے، پوجا پاٹ کے لائق تو صرف ایک ہی رب ہے، اور وہ کون سا رب ہے؟ جو ساری کی ساری کائنات کا رب ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم فرما رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ میرے محبوب ان لوگوں سے کہو کہ تم یہ چاہتے ہو کہ جیسے تم غیروں کو پوج رہے ہو میں انہی غیروں کی پوجا پاٹ کروں؟ نہیں، یہ سارے کے سارے باطل ہیں، حق تو صرف ایک ہے، اور وہ پروردگار عالم ہے، اسی رب کائنات کا فرمان ہے کہ مجھ کو اللہ نے روک دیا ہے۔ انی نہیت ان اعبد الذین، بے شک مجھ کو روکا ہے یہ کہ میں بندگی کروں ان کی، تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو۔ قل لا اتبع اہواءکم، اور آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ میں تمہاری خوشیوں پر نہیں چلوں گا۔ اگر تم مجھ سے ناراض ہو تو ناراض ہو جاؤ، میرا رب ناراض ہے، جس چیز سے میرے رب نے روک دیا ہے اس سے میں رکا ہوا ہوں۔ اس بات سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی رشتہ دار ہے، کوئی عزیز و قارب ہے، کوئی دوست احباب ہے، یہاں تک کہ اگر ہمارا بھائی کیوں نہ ہو، اگر وہ غلط راستے پر ہے، اگر وہ اللہ کے حکم کو توڑنے میں لگا ہوا ہے، اگر وہ ان کاموں کو کر رہا ہے جس سے پروردگار عالم نے روکا ہے، تو فرمایا کہ پھر تم اس کی خوشی پر مت چلو، تم یہ سوچو کہ اگر اس سے نہیں ملا تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی ناراضگی کا خیال ہے کہ اگر تم نے اس کی خوشی پر اس کے یہاں جا کر اس چیز کو کھا لیا جو کہ حرام ہے، جبکہ تم کو معلوم ہے کہ اس کا پیسہ حرام ہے، اس کا کاروبار حرام ہے، اس کا لین دین حرام ہے، اس کا بیاض، سٹا اور اسی طریقے سے جتنے بھی حرام کاری کے کام ہیں یہ سب اس کے یہاں ہیں، اس کے بعد اب تم اس کے یہاں کھاتے ہو، اس کے یہاں تم شامل ہوتے ہو، اس کے پروگراموں میں شامل ہوتے ہو، اس لیے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو فرمایا تم اس کی خوشی پر مت چلو، تم اللہ کو دیکھو کہ اگر تم اس میں شامل ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم فرما رہا ہے قل لا اتبع اہواءکم، میرے محبوب ان لوگوں کو فرما دو میں تمہاری خوشیوں پر ہرگز نہیں چلوں گا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میں ایسے کام کو کروں جو تم کر رہے ہو، تم ناراض ہو تو ہو جاؤ، لیکن میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ آگے فرمایا پروردگار عالم نے میرے محبوب ان لوگوں کو بتلاؤ کہ اگر میں تمہاری خوشیوں پر چلا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، قد ضللت، میں گمراہ ہو جاؤں گا اور پھر میں ہدایت والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ وما انا من المہتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بی، اور آپ یوں بھی فرما دیجیے کہ بے شک میرے رب کی طرف سے مجھ کو شہادت مل گئی ہے، جس کو تم جھٹلاتے ہو، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ،
ما عندی ما تستعجلون بی، اور میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی کرتے ہو۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کو اللہ کا فرمان سنایا کرتے تھے، اللہ کا کلام سنایا کرتے تھے، اور اللہ کے وحدانیت کی دعوت دیا کرتے تھے، اور یہ اللہ کے احکام کو، اللہ کے کلام کو جھٹلایا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے جھٹلانے کی وجہ سے اگر ہم غلط ہیں تو پھر آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل نہیں ہو رہا؟ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم غلط ہیں، ہم قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی نبوت کو جھٹلا رہے ہیں، تو جیسے پہلے پیغمبروں پر پتھروں کی، پہلے پیغمبروں کی قوموں پر جو پتھروں کی بارش ہوا کرتی تھی، اللہ کا عذاب آیا کرتا تھا، ہمارے اوپر کیوں نہیں آ رہا؟ لاؤ بھیجو ہمارے اوپر اللہ کے عذاب کو، اور ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کو بھیجو۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے فرمایا کہ میرے محبوب ان کو بتلاؤ ما عندی ما تستعجلون بی، کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی کرتے ہو، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، کسی کا حکم نہیں چلتا سوائے پروردگار عالم کے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا یقص الحق، وہ حق بات کو بیان کرتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے، وہ جب چاہے گا، جو چاہے گا، جیسا چاہے گا کرے گا۔ اگر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا تو اللہ نے ڈھیل دی ہے، اللہ نے مہلت دی ہے کہ باز آ جاؤ، رک جاؤ اپنے گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے، اپنی غلطیوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کے حکموں کو توڑنے سے باز آ جاؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہیں کہ تم توبائیں کر لو اپنی غلطیوں کی، اپنی برائیوں کی، اللہ سے معافی تلافی کر لو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے، اور جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو پھر اس پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔